بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الارباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین الی آخر الحدیث۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہیں کہیں الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ میں نے اس حدیث مبارکہ کی تلاوت ہجری سال کے آغاز کی مناسبت سے کی ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہجری سال کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے واقعے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفر مہینے کی 27 تاریخ کو مکہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں مقیم ہوئے اور 1 ربیع الاول کو غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو قباء پہنچے اور 12 ربیع الاول کو جمعہ کے دن مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بعض روایات میں تاریخ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے۔ بہرحال ہجری سال کا آغاز ربیع الاول سے ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ربیع الاول سے حساب رکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ماہ اور 2 مہینے کے فصل سے تاریخ متعین کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو مستقل طور پر طے کر دیا۔ اس تاریخی حقیقت کا اشارہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسول رحمت میں کیا ہے۔ بہرحال تاریخ اسلامی کا مسئلہ مستقل طور پر 17 ہجری جمادی الاولیٰ بروز بدھ طے پا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق اور کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں جو احکامات اور ہدایتیں ملتی ہیں ان میں تاریخ نہیں ہوتی۔ مہینہ تو لکھا ہوتا ہے لیکن تاریخ نہیں ہوتی، سال نہیں لکھا ہوتا، اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس تاریخ کا حکم نامہ ہے، جس کی بنا پر بعض دفعہ ان پر عمل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا منعقد کی اور اکابر صحابہ کو جمع کیا، جن میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ یہ بحث شروع ہوئی کہ سال کی ابتدا کب سے قرار دی جائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رائے دی اور اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایمان والوں کو چونکہ ایک مضبوط قلعہ اور مستحکم مرکز مل گیا تھا، مسلمانوں کو آزادی سے عبادت کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے کے مواقع مل گئے، اہل اسلام نسبتاً چین سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ اسلامی طرز معاشرت کے خط و خال نمایاں ہوئے تھے، اسلام کے اقتصادی اور معاشی پروگراموں کے لیے عملی راہ ہموار ہو چکی تھی، تعلیمات اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے پاکیزہ ماحول مہیا ہو گیا تھا، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہجرت کرنے کی وجہ سے، اور جس کے سربراہ سردار اور بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسلام کی اسی ظاہری اور باطنی شان و شوکت کے پیش نظر ہجرت کی تاریخ سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا گیا، اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد مہینے کے بارے میں مشورہ ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رجب المرجب مہینے کی رائے دی کہ پہلا مہینہ اس کو شمار کیا جائے، کیونکہ یہ اشہر حرم جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں سب سے پہلا مہینہ رجب کا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کی رائے دی، بعض حضرات نے ربیع الاول کی رائے دی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، البتہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محرم الحرام مہینے کی رائے دی، اور اسی کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا۔ لہذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیا میں کئی قسم کی تقویمیں چلتی ہے، ہر ایک کا اپنا کیلنڈر ہے، اور ان سارے کیلنڈر کا مدار تین چیزیں ہیں: سورج، چاند اور ستارے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر جو تقویمیں ملتی ہے وہ تین طرح کی ہے، ایک شمسی تقویم جس کا مدار سورج پر ہوتا ہے، ایک قمری تقویم جس کا مدار چاند پر ہے، اور ایک نجومی تقویم جس کا مدار ستارے پر ہے۔ تاریخ قمری جو اسلامی تاریخ کہلاتی ہے، ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یہ اسلامی تاریخ دوسری تمام تقویموں سے ہر لحاظ سے بہتر اور ممتاز ہے۔ ہجری تقویم کے فوائد میں سے ہیں کہ وہ کسی اور تقویم میں نہیں ہوتے، جو فائدہ ہجری تقویم سے ہوتا ہے وہ شمسی اور نجومی تقویم سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کائنات نے روز مرہ کے کام کاج اور لین دین کی آسانی اور سہولت کی خاطر چاند کا نظام اس طرح بنایا جس سے ہر انسان ہر علاقے میں آسانی سے تاریخ کا تعین کر سکتا ہے۔ مثلاً مغرب کی طرف سے جب چاند پتلا سا نظر آتا ہے، باریک سا نظر آتا ہے، تو ہر انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا،
ہر انسان معلوم کر سکتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ اسی طرح چاند جب بالکل مکمل ہو جاتا ہے، پورا نظر آتا ہے، تو اس سے 14ویں تاریخ کا تعین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب مشرق کی جانب سے چاند باریک طلوع ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 27 یا 28ویں تاریخ ہوگی۔ اسی طرح روز روز واضح طور پر چاند کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے ہر انسان معمولی تدبر اور غور و فکر سے تاریخ کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف شمسی تقویم، شمسی کیلنڈر، کہ اس سے تاریخوں کا پتہ نہیں چل سکتا۔ مثلاً دسمبر کی 15 تاریخ ہو تو کوئی آدمی سورج دیکھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ آج 15 تاریخ ہے۔ نہ اس کی ہیئت و صورت میں نمایاں تبدیل آتی ہے، بلکہ صورت روزانہ ایک جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو دیکھ کر تاریخ کا تعین نہیں ہو سکتا۔ نیز شمسی تاریخ آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ پر موقوف ہے، یعنی اس کا وہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام و عبادات کا مدار قمری حساب پر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں خود ارشاد ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اور قرآن پاک میں قمری مہینوں کا ذکر آیا ہے اور صراحتاً موجود ہے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت میں قمری سال کے ایک مہینے رمضان کا نام صراحتاً ذکر ہے، اور کہیں کہیں ضمناً بھی ذکر آیا ہے، جیسے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ مہینے متعین ہیں۔ اس میں اشہر سے مراد شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ ایک دوسری آیت میں اسلامی سال کے سارے مہینوں کا ذکر ضمناً آیا ہے، اور وہ آیت ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ آیت کریمہ ہے کہ یقیناً شمار مہینوں کا کتب الہی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اس آیت میں جن 12 مہینوں کا ذکر آتا ہے اس سے مراد قمری مہینے ہیں۔ اس کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ وہ اس طرح کہ ان 12 میں سے جو 4 مہینے ادب کے اور حرمت کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے، جنہیں اشہر حرم کہا گیا ہے۔ جب یہ 4 ماہ قمری کے ہیں تو باقی 8 مہینے بھی یقیناً قمری سال کے ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قمری مہینوں کی ترتیب اور ان کے نام جو اسلام میں معروف ہیں، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے جس روز زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے یہ ترتیب اور یہ نام ہر ماہ کے ساتھ خاص خاص احکام متعین فرما دیے ہیں، جس کی تعبیر دین قیم کے ساتھ فرمائی ہے، ذالک الدین القیم۔ تو یہ قمری تقویم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور اسلامی تقویم ہے۔ بہرحال بات طویل ہو گئی، خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز کرنا اور ہجرت کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کرنا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کی طرح
خلفائے راشدین یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے کو بھی سنت فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے سے ہر ایک اپنی جگہ ہدایت کے آفتاب کا روشن ستارہ ہے، لیکن ان میں جیسا فیض خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو درجہ بدرجہ حاصل ہوا، مجموعی لحاظ سے وہ دوسروں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متصلاً بعد انہی ہستیوں کو اپنے دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے زمین کی نیابت و خلافت سپرد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو معیار حق بتلاتے ہوئے ان کی اتباع کا حکم دیا۔ چنانچہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت پر عمل کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کے لیے واقعہ ہجرت کو بنیاد قرار دے کر ماہ محرم سے اس کا آغاز فرمایا ہے، لہذا اس کے مطابق اپنے روز مرہ کے معاملات کا حساب لگانا سنت پر عمل کرنا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کا پابند بنائے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔